بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقین ارضیات جامعہ کراچی کی اس نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کی تکنیکی معاونت کر رہے ہیں طاہر عالم، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر اقبال محسن صاحب۔ ڈاکٹر اقبال محسن صاحب کی شخصیت تعارف کے محتاج نہیں، مختصر سا میں تعارف یہ کر رہا ہوں کہ جناب اقبال محسن صاحب نے 1965 میں اسی شعبے سے MSc کیا اور اس کے یہی لیکچرار تعینات ہوئے۔ 1 سال بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے رومانیہ روانہ ہوئے اور چارلس یونیورسٹی پراگ سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ PhD کی تکمیل کے بعد جامعہ بلوچستان تشریف لائے اور سینٹر آف ایکسلنس پر منرالوجی کی بنیاد رکھی۔ 1977 میں دوبارہ شعبہ ارضیات جامعہ کراچی سے وابستہ ہوئے۔ 1981 میں ڈاکٹر صاحب نائجیریا تشریف لے گئے اور وہاں درس و تدریس کے ساتھ آپ نے نائجیرین جرنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ادارت بھی فرمائی، جو اس کا جو جرنل تھا۔ پھر نائجیریا سے واپس آ کر آپ دوبارہ اسی شعبے سے وابستہ ہو گئے، یعنی جامعہ کراچی سے۔ شعبے کی سربراہی کے علاوہ آپ نے رئیس کلیہ سائنس کے فرائض بھی انجام دیے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ عرصہ جامعہ اردو کے شیخ الجامعہ بھی رہے۔ گویا ڈاکٹر صاحب ایک ادارہ ساز شخصیت ہیں۔ اور میں صرف ایک شعر عرض کروں گا حضرت پیرزادہ قاسم کی کہ خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، مجھے پھر دے دیا گیا، پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا۔ یہ دراصل ڈاکٹر صاحب کی تعریف ہے۔ میرا جو ذاتی طور پہ تعلق ہے ڈاکٹر صاحب سے وہ یہ کہ میں ڈاکٹر صاحب کا 3 جگہ المنائی رہا ہوں، یعنی ایک مدرسے میں ہم نے پڑھا مثلا کہ جامعہ کراچی میں، اس کے علاوہ جو انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی گورنمنٹ اسکول بہار کالونی میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اور ایک دلچسپ بات یہ کہ سعودی عرب کے قیام کے دوران ایک ہم نے مختصر سا کورس کیا تھا عربی زبان کا ایک مسجد کے اندر، تو میں اس میں ڈاکٹر صاحب کا جو کلاس فیلو تھا، تو ظاہر سے اس لحاظ ہم لوگ یعنی ایک ہی ادارے سے وابستہ رہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میرا خیال میں نے آپ کو تعارف پیش کیا، اس میں کوئی چیز کمی رہ گئی تو ذرا بیان فرما دیجیے گا۔ تو صرف اتنا کہ رومانیہ نہیں، چیکوسلوواکیہ میں PhD کے لیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ جب آپ 1965 میں پہلی بار جامعہ شعبہ ارضیات میں تشریف لائے طالب علم کی حیثیت سے، ظاہر آپ نے انٹر کیا ہوگا، یہ BSc کیا ہوگا، اس وقت جامعہ کی شکل صورت کیسی، تعمیر کے لحاظ سے، عمارت کے لحاظ سے، یعنی اس وقت کیسا محسوس ہوا آپ جامعہ کراچی کا ہمارا شعبہ؟ بھائی 65 میں تو میں نے MSc پوری کر لی تھی، آئے تھے تو ہم اس سے 4 سال پہلے، تو اس وقت جامعہ جو تھی وہ بالکل نئی شفٹ ہوئی تھی اس کیمپس میں۔ اس سے پہلے وہ شہر کے اندر پرنسز اسٹریٹ پر ہوتی تھی، جسے اب چاند بی بی روڈ کہتے ہیں، اور وہاں کی جو عمارت ہے وہ ایک اسکول کی عمارت تھی، اس میں یہ قائم ہو گیا۔ جب یہ شفٹ ہوا تو وہ کسی کالج کو دے۔ جب یہ نیو کیمپس میں آئے تو یہاں صرف 6-7 عمارتیں تھیں، ایڈمنسٹریشن بلاک، فیکلٹی آف آرٹس، جمنیزیم اور فزکس اور کیمسٹری کے شعبے بنے ہوئے تھے۔ باقی تمام شعبے جات جو تھے وہ عارضی بیرکوں میں، تو جیولوجی بھی عارضی بیرک میں تھا، اور اس کے سامنے جغرافیہ تھا، اور اس کے پیچھے مائکرو بایولوجی۔ اور میں نے مائکرو بایولوجی کا نام اس لیے لیا کہ جیولوجی میں صرف لڑکے طالب علم ہوتے تھے، لیکن مائکرو بایولوجی میں لڑکیاں بڑی تعداد میں تھیں، اور وہ اس وقت کے ہائی فیشن میں ہوتی تھی، اور وہ ہمارے شعبے سے گزر کر جاتی تھی تو بڑی رونق رہتی تھی۔ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، جب پہلی بار آپ شعبے میں داخل ہوئے، طالب علم کیسے تھے، امیدوار کیسے تھے، اس وقت کوئی خاص یادگار ملاقات، کوئی مشاہدہ، کوئی تاثر جب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ بھائی وہ ایوب خان کا دور تھا، اور 3 سالہ BSc پروگرام کی انہوں نے ڈاک بیل ڈال دی۔ تو جب ہم انٹر کر چکے تو ہم نے کہا جب 3 سال لگانا ہی ہے تو پھر BSc کیوں کریں، آنرز کیوں نہ کر لیں۔ تو اس کی تلاش میں ہم کراچی یونیورسٹی پہنچ گئے۔ وہاں جب گئے تو ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ نمبر بھی کچھ اچھے نہیں تھے، اور فزکس، کیمسٹری، میتھس میں میتھس سے جان بھی چھڑانا چاہتا تھا۔ تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ فزکس کیمسٹری کے ساتھ جیولوجی لے سکتے ہیں، تو میں نے جیولوجی لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت داخلے کے لیے ایک انٹرویو ہوتا تھا۔ اب جیولوجی کا تو ہم نے پہلی دفعہ نام سنا تھا، انٹرویو میں ہم کیا جواب دیتے؟ تو ہم نے فوراً ایک پرانی کتاب کی دکانوں کا رخ کیا اور ایک کتاب اٹھا لائے، اور 2-3 دن میں ادھر ادھر سے جو کھگالا تو ہمیں اتنا اندازہ ہو گیا کہ چٹانیں 3 طرح کی ہوتی۔ ہمارا انٹرویو شعبے کے صدر ڈاکٹر محبوب خدا نے لیا، اور انہوں نے پوچھا کہ پیٹرولیم کن چٹانوں میں ملتا ہے۔ اب ہمیں 3 چٹانیں تو معلوم تھی، تو ہم نے فوراً چانس لیا اور سیڈیمنٹری کہہ دیا، بس ہمارا داخلہ ہو گیا۔ یہ بتائیے سر کہ اس وقت جب آپ نے داخلہ لیا پہلے سال میں، تو اس وقت آپ شعبے میں طلبہ کی مجموعی تعداد اندازاً کتنی؟ ظاہر ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ تعداد تو یاد نہیں ہوگی، اندازاً کتنے لوگ تھے وہاں؟ ہاں، یعنی 4 کلاسیں اگر تھیں تو مجموعی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ایک کلاس 30 کی تھی، لیکن لڑکے 30 داخلہ لیتے تھے، 8-10 چھوڑ دیتے تھے، تو پھر 20 کی کلاس، 22 کی کلاس اس طرح رہ جاتی تھی۔ تو 80-85 طالب علم ہوں گے۔ اساتذہ کی ہے کہ جن کی تعداد آپ پوچھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ طالبات بھی تھی کلاس میں، یعنی شعبے میں ہمارے؟ نہیں بھائی، طالبات تو پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں 1980 کے بعد آنا شروع ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ایک شگفتہ ابراہیم ہیں، ایک گیتی آرا ہیں، اور ایسے ہی
اریناب بصری، 2-3 لڑکیاں ہیں. یہ سب 1980 کے بعد آئی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں 1960 کی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس وقت جو اساتذہ تھے آپ کے، ان کا تو کوئی مختصر سا تعارف ہو جائے، کچھ اہم اساتذہ جن سے آپ بڑے متاثر ہوئے اس وقت، یا جن کا بڑا اہم کردار تھا اس وقت شعبے میں؟ جب ہم آئے تو اس وقت شعبے میں صرف 3 اساتذہ تھے، ولی اللہ صاحب اور ایک ضیاء مصطفیٰ صاحب ڈیمانسٹریٹر ہوتے تھے. ڈاکٹر محبوب خدا نے ہمارا انٹرویو تو ضرور لیا، لیکن جب کلاسیں شروع ہوئیں تو وہ یونیورسٹی کی سیاست سے تنگ آ کر منیلا یونیورسٹی جا چکے تھے. اور چند ہی مہینوں بعد ضیاء مصطفیٰ صاحب ہندوستان گئے اپنے عزیزوں سے ملنے، اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو اب شعبے میں صرف ایک استاد رہ گئے. اب یہ اتنی پرانی بات ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ آخر اس فرسٹ ایئر میں ہم نے کیا کیا. سیکنڈ ایئر میں جب سیشن شروع ہوا تو پھر کچھ تقرریاں ہوئی، تو اس میں سیدین زیدی صاحب، حسنین صاحب، اعجاز صاحب اور ایک شبیر علی صاحب، یہ لوگ اپوائنٹ ہوئے. تو سیدین زیدی صاحب نے تو جو پلیٹس کی اسٹرکچر کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس کا مورچہ سنبھال لیا. حسنین صاحب ہمیں پیٹرولوجی پڑھانے لگے اپنی سینٹ پیٹرکس کی انگریزی میں، اور ہم کہا کرتے تھے تو مشق ناز کر خونے دو عالم میری گردن پر. اعجاز صاحب بھی کچھ نہ کچھ پڑھاتے تھے، اور شبیر علی ہر مضمون میں اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھتے تھے. بس اس کے اسی دوران ایک امریکی پروفیسر بھی آئے US-8 کے تحت، وہ فزیکل جیولوجی پڑھاتے تھے. اب اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا ہی ہوگا، لیکن بس ہمیں اتنا یاد ہے کہ انہوں نے کچھ کارس ٹوپوگرافی ہمیں پڑھائی تھی. بس یہ کل ہمارا علم ہے 2 سالوں کا. جو کچھ ہم نے پڑھا وہ تیسرے سال میں. یہ بتائیے اس وقت ہمارے لیب اور شعبے کی لائبریری جس کو ہم سیمینار روم کہتے ہیں، اس کا کیا کیفیت تھی؟ دیکھیے، لائبریری کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ تھی، کیونکہ فوٹو اسٹیٹ تو تھا نہیں، اور امتحانوں کا نظام ایکسٹرنل پر مبنی تھا. سالانہ امتحان کے 5 پرچے دوسری یونیورسٹیوں کے اساتذہ بناتے تھے آپ کا سلیبس دیکھ کر، اور پریکٹیکل امتحان میں ایکسٹرنل ایگزامنر آتا تھا. تو آپ کو پڑھنا خود تھا، آپ کو پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے. آپ پرچے میں یہ لکھ کر نہیں آ سکتے تھے کہ جی ہمیں پڑھایا نہیں گیا. اس لیے کتابیں پڑھنا ضروری تھا، اور کتابیں سب امریکی اور برطانوی جن کی قیمت ہماری پہنچ سے باہر. اس لیے لائبریری زندگی کا طالب علم کے بالکل لازمی جز تھا. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ جاپان سے امریکی کتابوں کا ایشیا ایڈیشن آنا شروع ہوا، تو اس کی قیمت ذرا کم ہوتی تھی، پھر بھی اوسطاً 15 روپے ہوتی تھی، جو اس وقت ایک خاصی معقول رقم تھی. وسائل بھی کم تھے، لیکن ہم ہر مہینے کوشش کر کے ایک کتاب خرید لیتے. تو بلنگز کی اسٹرکچرل جیولوجی، اور بیٹمین کی اکنامک منرل ڈپازٹس، اور ڈانا کی منرالوجی، اور شراک کی پیلینٹولوجی، تو اچھا خاصا کتابوں کا سیٹ ہم نے جمع کر لیا. لیکن لائبریری اپنی جگہ پر بالکل ضروری تھی. نہیں، شعبے کی لائبریری تھی ہمارے شعبے کے اندر جو جسے سیمینار روم، اس میں بھی کتابیں تھیں، لیکن ان کتابوں پر دباؤ ہوتا تھا کہ اگر منرالوجی کی 2 کتاب ہے تو وہ 25 لڑکے لینا چاہتے ہیں، آپ کو ملے گی نہیں ملے گی. تو پھر بھاگ کے مین لائبریری جاتے تھے، وہاں 3-4 کاپیاں تھیں، تو وہاں سے کوئی مل گئی تو ٹھیک ہے. تو سیمینار فنکشننگ تھا، کتابیں کم تھیں لیکن ہر وقت ایشو ہوتی رہتی تھی، واپس ہوتی رہتی. یہ فیلڈ ٹرپ اور تعلیمی دورے اس زمانے میں آپ نے کیے، اس کی کوئی یادگار کوئی بات یاد رہ گئی آپ؟ فیلڈ ٹرپ کی اہمیت زیادہ تھی. مثلا جو پہلا بیچ تھا اس کو فیلڈ ٹرپ کے لیے ہندوستان لے جایا گیا. میرا گمان ہے کہ غالباً اطہر صاحب اس بیچ میں تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ 3rd ایئر میں سالٹ رینج اور فائنل ایئر میں کوئٹے جائیں. پھر اس کے بعد یہ انتظام ہوا کہ آپ دونوں میں سے ایک چوز کر لیں، یا سالٹ رینج چلے جائیں یا کوئٹے. اور پھر یہ ہوا کہ دور کیوں جائیں، یہیں منگو پیر اور ہب چوکی میں فیلڈ ورک کر لیں. لیکن اب ادھر کافی عرصے سے سالٹ رینج کا فیلڈ ورک پھر بحال ہو گیا ہے، اور جو لوکل فیلڈ ورک ہے وہ بھی ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فیلڈ ٹرپ خواتین اساتذہ کراتی ہیں، جو کچھ عرصہ پہلے ایک ناقابل قیاس چیز تھی. اچھا، اساتذہ کا ذکر آپ نے کیا، غیر تدریسی عملہ جو اس وقت تھا، اس کا کوئی تاثر، اس کے بارے کوئی آپ کی کوئی یادگار، کوئی گفتگو، کوئی اہم افراد جن کا آپ ذکر مناسب سمجھیں اس وقت؟ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ذرا اساتذہ کی بات پوری کر لوں
کہ تیسرے سال میں 2 اساتذہ ایسے آئے کہ جن سے ہماری شعبے میں حیثیت 360 ڈگریز چینج ہو گئی، اور وہ تھے اخلاق رضوی صاحب اور جان محمد صاحب۔ اخلاق رضوی صاحب لکھنؤ یونیورسٹی سے MSc فرسٹ کلاس فرسٹ کر کے آئے تھے اور شعبے کے وہ پہلے استاد ہیں، لیکن ان کو فوراً ہی اسکالرشپ مل گئی اور وہ آسٹریلیا چلے گئے، لیکن اپنی PhD مکمل کرنے سے پہلے ان کو واپس آنا پڑا کیونکہ انہیں 6 سال ہو گئے۔ دوسرے استاد جان محمد صاحب مدراس یونیورسٹی سے MA کر کے آئے تھے اور کچھ عرصہ انڈین جیولوجیکل سروے میں بھی کام کیا۔ انہوں نے منرالوجی اور اسٹریٹیگرافی پڑھانی شروع کر دی، اور رضوی صاحب نے پیلینٹولوجی اور فیلڈ جیولوجی۔ 5واں پرچہ کون پڑھاتا تھا مجھے یاد نہیں، لیکن اگر 4 پرچے آپ کو پسند کی استاد کی مل جائیں تو آپ خوش قسمت طالب علم ہیں۔ میں نے جو کچھ بلوچستان یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں، سلویکیا، نائجیریا، اردو یونیورسٹی میں بطور وائس چانسلر جو کچھ بھی کیا وہ انہی دونوں استادوں کے سائے میں رہے۔ اچھا، غیر تدریسی عملے کے بارے میں؟ تدریسی میں آپ نے لیب کا بھی پوچھا اور غیر تدریسی کا بھی۔ لیب جیولوجی کی اصل میں جو ہوتی ہے وہ تو راکس، منرلز اور فاسل کا کلیکشن، گویا اصل لیب اس کی میوزیم ہے۔ میپنگ کی ایکسرسائز کرانا ہو تو صرف کاغذ پینسل چاہیے، لیکن جو رونق ہوتی ہے جیولوجی کے لیب کی وہ مائکروسکوپ سے۔ تو ہمارے ابتدا کے دور میں بھی مائکروسکوپ کافی تعداد میں موجود تھی، اور اچھی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس راک کٹنگ مشین بھی تھی اور اس کے ساتھ ایک مستند کٹر بھی تھا، اور وہ یوں کہ شیل کمپنی جب یا سن آئل جب پاکستان سے جا رہی تھی تو انہوں نے یہ راک کٹنگ اور اس کے ساتھ اس کے راک کے کاٹنے والے کو، سیکشن کٹر کو بھی ہمارے ہاں بطور گفٹ دے دیا۔ اس کا نام صادق تھا اور وہ آئل کمپنی کے لوگوں کی آنکھیں دیکھے ہوئے تھا، تو ہمارے لیے سب سے کارآمد آدمی وہی تھا۔ اسی نے پھر ڈپارٹمنٹ کے لیب اسسٹنٹ منصور کو سکھایا، پھر منصور نے جاتے جاتے مقصود کو، اور مقصود صاحب نے جاتے جاتے اپنے بیٹے کو، تو اب ان کے بیٹے یہ سیکشن کٹنگ کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سر ذاتی سوال ہے کہ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ یا برطانیہ کے بجائے روایتی مقامات اس زمانے میں چیکوسلوواکیہ کیوں تشریف لے گئے؟ بھائی معلوم نہیں کیوں ہمارے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر آپ کو PhD کی اسکالرشپ حاصل کرنا ہے تو انگریزی کے علاوہ ایک زبان اور آنا چاہیے، تو ہمارے کئی دوستوں نے جرمن یا فرینچ پڑھنا شروع کر دی، لیکن ہم نے روسی کا انتخاب کیا اور 1 سال ہم نے روسی زبان کا کورس کیا، اور ساتھ ہی ہم لیکچرر تھے۔ یہ 1966 کی بات ہے، معاہدہ تاشقند نیا ہوا تھا اور کمیونسٹ ممالک اور پاکستان کے تعلقات میں برف پگھلنی شروع ہوئی، چنانچہ رومانیہ اور چیکوسلوواکیہ نے اسکالرشپ پاکستان کو آفر کی۔ تو شعبے میں چیکوسلوواکیہ کی اسکالرشپ کا فارم گردش کر رہا تھا، وہ میں نے لے لیا اور بھر دیا، اور بھر کے شاید میں بھول بھی گیا، لیکن 4-6 مہینے کے بعد ایک بڑا بھاری سا لفافہ موصول ہوا کہ جی ہمیں اسکالرشپ بھی مل گئی ہے اور وہ ایئر ٹکٹ بھی دے رہے ہیں اور ہم ان کی ایمبیسی سے رابطہ کریں اور چیکوسلوواکیہ روانہ ہو جائیں۔ اچھا، اس وقت یہ دستور تھا کہ آپ کی 3 سال کی سروس ہو تو آپ کو اسٹڈی لیو ود پے ملتی۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں 3 سال انتظار کروں تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ مجھے ابھی اسکالرشپ مل رہی ہے میں چلا جاؤں، تو 3 سال میں تو میں PhD کر کے آ جاؤں گا۔ یہ فیصلہ میرے خیال میں موزوں رہا اور اس کے سبب سے مجھے تمام کیریئر میں بڑی مدد ملی۔ اچھا، وہ جامعہ تھی چیکوسلوواکیہ کی، آپ چونکہ تعلیم بھی حاصل کیا اپنے کالج یونیورسٹی میں، اس کے بعد آپ نے یہاں پر لیکچرشپ بھی کی، کوئی فرق محسوس ہوا آپ کو دونوں کے بارے میں؟ یعنی ابتدائی جیسے ہی آپ کا پہلا تاثر اس کے بارے میں کیا تھا؟ اب تو چیکوسلوواکیہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں وہ چیک ریپبلک اور سلوواک ریپبلک میں تقسیم ہو چکا ہے سوویت یونین کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد۔ تو چیک ریپبلک کا جو دارالحکومت ہے پراگ، وہ ایک تاریخی شہر، اور چارلس یونیورسٹی 400 سال پرانی ہے، یہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی تقریباً ہم اثر ہے۔ اچھا، ہم وہاں گئے تو ایک تو یورپی تہذیب اور دوسرے کمیونسٹ معاشرہ، ہمیں اس کو سمجھنے میں وقت لگا، لیکن اساتذہ اور طلبہ کا دوستانہ رویہ تھا اور کسی طرح کی کوئی دقت نہیں تھی۔ امتحانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں 3 گھنٹے کے پرچے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ امتحان کا مطلب یہ تھا کہ آپ استاد کے کمرے میں مقررہ وقت پر جائیں اور زبانی سوال و جواب ہوگا اور اس کے بعد وہ آپ کے رپورٹ کارڈ پر گریڈ لکھ دے گا۔ اب نہ دوستی کام آئے گی نہ بے تکلفی، خاموشی سے آپ باہر آ جائیں، اور اگر آپ کو انہوں نے فیل کر دیا ہے تو اگلے دوبارہ امتحان کے لیے وقت لے لیں۔ میں نے PhD کرنے سے پہلے میرے لیے یہ ریکوائرمنٹ رکھی گئی کہ میں 3 امتحان دوں، منرالوجی، سیڈیمنٹری پیٹرولوجی اور اسٹرکچرل جیولوجی۔ یہ انہی 3 امتحانوں کی برکت ہے
کہ میں جہاں بھی رہا میں نے یہ تینوں بنیادی مضامین فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو ہر جگہ پڑھا۔ اچھا یہ بتائیے، وہاں تعلیم پی ایچ ڈی کے بعد آپ واپس کراچی آنے کے بجائے جامعہ بلوچستان میں کیوں تشریف لے گئے؟ اس کی دو وجوہات تھیں اور بالکل میری نظر میں واضح تھی۔ بلوچستان یونیورسٹی شہر کوئٹہ میں پہاڑوں کے درمیان واقع، جیولوجی آپ کے ہر طرف بکھری ہوئی، تو ایک تو یہ کہ جیولوجی ڈپارٹمنٹ اور اس کا پڑھانا انہی پہاڑوں کے درمیان، دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ بالکل نئی نئی قائم ہوئی تھی، میں اس کے اولین استادوں میں ہوں، تو مجھے یہ موقع تھا کہ میں سلیبس سے لے کر طرز تعلیم، معیار تعلیم، میں یہ سب کچھ اپنے خیالات کے مطابق اور اپنے مزاج کے مطابق یہ روایات قائم کر سکوں۔ اس میں کچھ کامیابی بھی ہوئی، کہیں تشنگی بھی رہی، لیکن بلوچستان یونیورسٹی میں شعبے کو تعمیر کرنے کا تجربہ، سلیبس بنانے کا تجربہ، پڑھائی کس طرح ہو، کیا ٹارگیٹس رکھے جائیں، ان سب کا مجھے موقع ملا، جس کا کراچی یونیورسٹی میں امکان تھا لیکن اس درجے کا نہیں تھا۔ یہاں سارے میرے اساتذہ تھے، میں یہاں جوائن کرتا تو سب سے جونیئر ٹیچر ہوتا۔ آپ نے ادارہ سازی جو ہے اس کو ترجیح دی کہ اس کو موقع مل رہا ہے؟ بالکل، وہاں پھر مجھے سینٹر آف ایکسلنس بھی بنانے کا موقع ملا جو اس وقت کی یو جی سی کے تحت تھا، تو اس طرح اسلام آباد سے روابط اور ہائر ایجوکیشن سے متعلقہ لوگ، ان سب سے میرا رابطہ رہا بڑی ارلی ایج میں۔ تو سر آپ نے جامعہ کراچی اور جامعہ بلوچستان کے علاوہ نائجیریا کی یونیورسٹی میں بھی درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو بڑا مشہور قومی جرنل آف سائنس ہے جو ظاہر ہے کہ ریسرچ تحقیقات کا میگزین تھا، اس کی ادارت بھی فرمائی۔ اس حوالے سے آپ کا تاثر یا مشاہدہ، یعنی ایک جرنل میں کام کرنے کے لیے کہ کس حوالے سے جس سے ہمارے طلبہ یا اساتذہ کو فائدہ ہو سکے؟ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ نائجیریا ایک افریقی ملک ہے لیکن وہاں تعلیم کا معیار خاصا اچھا تھا، اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کا میٹرک اور انٹر اس کا امتحان 5 افریقی ممالک کا ایک مشترکہ بورڈ تھا جو وہ یہ امتحان لیتا تھا، اور یہ تقریباً برطانیہ کے اے لیول اور او لیول کے مساوی تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نائجیرین طالب علم ذہین بھی تھے اور ان میں سوال پوچھنے کی اور ایون تنقید کرنے کی صلاحیت موجود تھی، تو اس سبب سے میں نے یہ دیکھا کہ ان کو پڑھانے میں ایک مزہ بھی تھا اور انہوں نے اچھا پڑھا بھی اور اچھے جیولوجسٹ بھی بنے۔ آپ نے مجھ سے چیکوسلوواکیا کے انتخاب کے بارے میں تو پوچھا لیکن نائجیریا کے انتخاب کے بارے میں نہیں پوچھا، تو میں آپ کو جواب دے دیجیے سر۔ آج خود بتاتا ہوں کہ میں نائجیریا کیوں گیا۔ دیکھیے 70 کی دہائی جو تھی وہ مڈل ایسٹ کا زمانہ تھا، ایک خلقت تھی جو وہاں جانے کے لیے بےتاب تھی، وہ لیبر ہو یا دانشور ہو، اور سعودیہ میں جاب مل جائے تو زندگی سفل ہو گئی۔ میں پراگ کے قیام کے دوران عرب طالب علموں سے کافی مل چکا اور مجھے معلوم تھا کہ ان کی علم سے دلچسپی کتنی ہے اور پاکستانیوں کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد میرے لیے مڈل ایسٹ جانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، لیکن معاشرتی دباؤ، سماجی دباؤ، خاندان کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ جائے بغیر کچھ چارہ نہ تھا۔ انتہا یہ تھی کہ جو میرے اپنے ارضیات کے طالب علم تھے وہ پوچھتے تھے کہ سر آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں ان سے کہتا تھا بھائی تمہیں کون پڑھائے گا؟ وہ کہتے ہماری فکر چھوڑے، آپ کو جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے پاسپورٹ لیا اور عراق کا ویزا لگا کے لا کے دے دیا، اور تھوڑی سی کوشش سے سلیمانیہ یونیورسٹی سے مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر اور ٹکٹ آ گیا، لیکن میں اسے روکے رہا۔ میں نے نائجیریا میں بھی 1-2 جگہ انٹرویو دیا تھا اور میں انتظار کرتا رہا کہ مجھے وہاں سے آفر آئے۔ جو ہی وہاں سے آفر آئی میں وہاں چلا گیا کہ جہاں استادوں کا احترام ہے اور پاکستانیوں کو وہ ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ کہ جن سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ میرے نائجیریا کے انتخاب کی وجہ تھی۔ جرنل کا تجربہ کچھ بہت زیادہ نہیں رہا کیونکہ میں نائجیریا کے بالکل ایک شمالی شہر میں تھا، جبکہ اس کا اصل جو سائنس کا کام تھا وہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں تھا، لیکن یہ کوشش تھی کہ اب میں جس جگہ بھی ہوں وہاں بھی ریسرچ کو تھوڑا رواج دیا جائے، اور اس کی وجہ سے تھوڑی بہتری ہوئی، لیکن ظاہر ہے میرے آنے کے بعد پھر وہ آگے نہیں چل سکا۔ اچھا سر، آپ رئیس کلیہ سائنس بھی رہے جامعہ کراچی میں۔ اچھا، ابھی تک جو آپ سے گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا اور جتنا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کو شوق پڑھنے پڑھانے کا، لکھنے لکھانے کا، ریسرچ تحقیق کا ہے، جبکہ جو رئیس کلیہ کا منصب ہے یہ خاصا انتظامی نوعیت کا ہے۔ آپ کو کیسا محسوس ہوا اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے؟ بھائی ڈین آفس کو کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ پوسٹ آفس کہتے ہیں۔ ڈین کا کام یہ ہے کہ جو لیٹر چیئرمین سے آئے اس کو وائس چانسلر کے پاس بھیج دے، لیکن میں نے جب یہ ذمہ داری لی تو میں نے اسے ڈین کا ایک لیڈنگ رول کی حیثیت سے لیا، اور چونکہ میں اس سے پہلے ایوننگ پروگرام کا ڈائریکٹر بھی رہ چکا تھا
تو جن شعبوں میں ایوننگ پروگرام تھا وہ میرے مزاج اور طریقہ کار سے واقف تھے اور انہوں نے تعاون بھی کیا. لیکن وقت اتنا مختصر مجھے ملا 1 سال 1.5 سال کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وہاں کیا نشانات چھوڑے. اچھا سر، آپ جو ہے وہ جامعہ اردو کے شیخ الجامع بھی رہ چکے ہیں. تو ایک ذاتی سا سوال جو ہمارے دل کے بڑے قریب ہے، اردو ذریعہ تعلیم، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثر ہے؟ بھائی پاکستان کے ہر ادارے میں اردو ہی ذریعہ تعلیم ہے. جو ہم سمجھتے ہیں انگریزی بس وہ صرف ایک کہنے کی بات ہے. میں نے NED میں بھی پڑھایا ہے، وزٹنگ پروفیسر، IBA میں بھی پڑھایا، لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ پورا لیکچر انگریزی میں ہوتا ہو. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ٹاپک کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں یا بلیک بورڈ پر کوئی لا، کوئی ایکویشن لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ انگریزی بول رہے ہیں، اور جب آپ کو لگتا ہے کہ میں نے طالب علموں کو کوئی بات سمجھانی ہے تو آپ اردو بولنے لگ جاتے. تو ذریعہ تعلیم تو اردو ہی ہوا نا. فرق صرف یہ ہے کہ اردو یونیورسٹی میں لیکچر شروع بھی اردو سے ہوتا تھا اور ختم انگریزی پہ ہوتا تھا اصطلاحات کی مجبوری سے، اور دوسرے اداروں میں شروع انگریزی میں ہوتا ہے اور ختم اردو میں ہوتا ہے سمجھانے کی مجبوری سے. تو یہ ہے یعنی کہ ہر جگہ اردو ہی میں بات ہوتی ہے. بالکل. اچھا ذرا یہ بتائیے کہ خاص آپ کی عادت ہے کہ آپ سابقین سے اچھا رابطہ رکھتے ہیں ہمیشہ، کم از کم سابقین جامعہ المنائی کو کہتے ہیں، جو اہم سابقین ہیں جنہیں ہم مشاہیر کہہ سکتے ہیں، ان کا کوئی تعارف، یعنی کوئی چند نام جو آپ کو یاد ہو؟ بھائی ایک نام تو میں نے اطہر صاحب کا لیا، عارف کمال ہیں، حسن گوہر ہیں، معین رضا بھی اب مشاہیر میں ہی شمار ہوں گے، بے شک وہ ہمارے شاگرد ہوں. لیکن ایسا ہے، عاطف رئیس ہیں بالکل. لیکن ایسا ہے کہ اب ہمارے چند ایک تو دوست ہیں الومنائی میں سے اور اکا دکا سینئر ہیں، باقی سب یا ہمارے شاگرد ہیں یا جونیئرز ہیں، اور یہ سب لوگ اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں. جہاں ان کی تعداد زیادہ ہو جیسے دمام ہے یا کیلگری ہے، وہاں تو ہم جاتے ہیں تو بھائی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، دعوتیں لوگ رہتے ہیں اور خوب ملنا ملانا رہتا ہے. اور یوں بھی کسی طالب علم کو اگر میرا فون نمبر کہیں سے مل جائے تو وہ بڑی چاہت سے کال کرتا ہے، وہ مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو رابطہ تو میرا تقریباً تمام وقت ہی رہا، اور نہ میں نے پڑھانا چھوڑا ہے. میں آج بھی کراچی یونیورسٹی جاتا ہوں، شعبے جاتا ہوں. اب اگر باقاعدہ نہیں ہے تو والنٹیئر ہے، میں رضاکارانہ پڑھاتا ہوں. تو طالب علموں سے تو میں رابطے میں ہوں، یعنی باقاعدگی کے ساتھ. یہ بتائیں سر، دنیا بھر میں یہ کام ہے، چونکہ آپ نے دنیا کے بہت سارے جامعات میں پڑھایا ہے کہ جامعات اور صنعت کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. انڈسٹری اور صنعتی ادارے عام طور سے تعلیم و تحقیق سے متعلق اپنی ضروریات سے جامعات کو آگاہ کرتے ہیں، اور پھر جس کی روشنی میں جامعات اپنے نصاب میں ترمیم میں اضافہ کرتی رہتی ہیں. کیا اس قسم کا تعلق آپ کو ہمارے یہاں بھی نظر آتا ہے؟ بھائی یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم 40 سال سے گفتگو کر رہے ہیں. کوئی سیمینار، کوئی کانفرنس ایسی نہیں ہے جس کے آخری سیشن میں یہ بحث نہ ہو کہ جی آئل کمپنیز یا منرل کی کمپنیز یونیورسٹی کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے کیا کر سکتے. اور ہم نے بہت دفعہ اس کی کوشش بھی کی. بعض وقت تو ہم کافی قریب بھی رہے اور بعض وقت ایسا ہوا کہ تعاون کی کوشش کی گئی، لیکن انڈسٹری جب کوئی کام دیتی ہے آپ کو کرنے کے لیے تو وہ ایک ٹائم فریم بھی دیتی ہے، اور یونیورسٹیاں ٹائم فریم کو فالو نہیں کر سکتی. ان کا اپنا کام کرنے کا مزاج ہے، اس لیے یہ تحقیق تو کر سکتی ہیں انڈسٹری کے مواد کے اوپر، لیکن اپنی پیس میں. تو یہ انڈسٹری کے لیے کام نہیں کر سکتی، ہاں انڈسٹری کے مواد پہ کام کر سکتی. اور میں نے کئی طالب علموں کو PhD میں انرول کیا، انڈسٹری میں بھیج کر، جہاں انہی کے سیمپل پر، انہی کے لاگ سے اور انہی کی چیزوں سے انہوں نے اپنے لیے ریسرچ کا مواد اور تھیسس کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک مربوط نظام اور ایک مستقل نظام تعاون کا وہ ہمارے شعبے سے قائم نہیں ہو سکا. NED کے پیٹرولیم انجینئرنگ سے نسبتاً ایک بہتر تعلق ہے، اور اسی طرح پشاور یونیورسٹی میں کچھ ذرا زیادہ تعلق ہے، لیکن ہماری بیشتر یونیورسٹیاں اور جیولوجی ڈپارٹمنٹس تقریباً آئسولیشن میں رہتے ہیں، جو کوئی اچھی بات نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. اچھا سر، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل جو ہے کاربن سے پاک یعنی ماحول دوست ایندھن کا ہے، یعنی نان پیٹرولیم، اور اس سلسلے میں اہداف بھی سامنے آ رہے ہیں. کچھ ممالک 2030 سے اور امریکہ 2050 سے پیٹرولیم چلنے والی کار کو متروک کر دے گا. اچھا دوسری طرف دلچسپ بات یہ ہے طلبہ کے لیے، ہمارے شعبہ ارضیات کے گاڑی بنانے والے اداروں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کے مقابلے میں بجلی سے چلنے والی کاروں کے طیارے میں 5 سے 8 گنا
زیادہ دھات استعمال ہو، یعنی پیٹرولیم کے ساتھ اب منرالوجی پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شعبہ ارضیات کی جو علمی اور تحقیق صف بندی ہے وہ کس نوعیت کی ہونی چاہیے، یعنی ماحول دوست، کاربن سے پاک ایندھن کے حوالے سے؟ دیکھیے، ماحول تو اس وقت دنیا میں یہی ہے کہ جی پیٹرولیم کا استعمال کم کیا جائے، ختم کیا جائے، لیکن یہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پیٹرولیم کی کھپت کا جو لیول ہے اس کو آپ جتنا بھی کم کریں گے، اس کے باوجود پیٹرولیم کا ایکسپلوریشن، پروڈکشن اور اس کے لیے ماہرین ارضیات کی ضرورت آنے والے 30 سال میں تو تبدیل نہیں ہو رہی۔ بس جس طرح ابھی 5-6 سال قیمتیں کم رہی اور اس کی وجہ سے ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ فلکچویشن آئل میں ہمیشہ آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا استعمال ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ہونے والا، اور نہ پیٹرولیم ختم ہونے والا۔ یہ جو ہمارا خیال تھا کہ جی 20ویں صدی میں پیٹرولیم ختم ہو جائے گا اور وہ نہیں ہوگا تو 2050 میں ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ چائنیز تحقیق کے مطابق معلوم نہیں کتنے 100 پیٹرولیم بیسن ایسے ہیں جنہیں ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، اور جہاں بھی لگایا جائے گا وہاں سے اس کی پیداوار بالکل حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ دنیا اکنامکس پر چلتی ہے، اکنامکس اگر پیٹرولیم کو فیور کرتی ہے تو پیٹرولیم کا استعمال رہے گا۔ باقی یہ ضرور ہے کہ ہائیبرڈ کاریں بھی ہوں گی، الیکٹریکل کاریں بھی ہوں گی، دھاتوں کا استعمال بھی ہوگا، اور ہمارے شعبے جات کو جتنی توجہ وہ پیٹرولیم پر دیتے ہیں اتنی ان کو میٹلز پر بھی دینی پڑے گی، میٹالک منرلز پر بھی۔ یہ بات درست ہے، لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں، ہمارا شعبہ جو پیٹرولیم کے لیے ہی شہرت رکھتا تھا، وہاں پیٹرولیم جیولوجی کی پڑھائی بھی موضوع انداز میں نہیں ہو رہی، تو میٹالک منرلز پر کتنا زور دیا جائے گا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے کہ یونیورسٹی کے شعبے جات میں ارضیات کی تعلیم کو کیسے بہتر کیا جائے اور کیسے اس کی سمت متعین کی جائے۔ اچھا سر، آخر میں یعنی شعبے کے موجود اس وقت موجودہ اساتذہ اور طلبہ، ان کے لیے کوئی پیغام؟ بھائی، استاد کا پیغام تو اس کا اپنا لیکچر ہوتا ہے، اس کی اپنی شخصیت۔ طالب علم اچھے ہوں، دلچسپی نہ لینے والے ہوں، بھاگے ہوئے ہوں، وہ اثر قبول کرتے ہیں، تو پیغام دینے کا وقت تو وہ ہے۔ اب جو ہے وہ زبانی جمع خرچ ہے، آپ کہتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی اپنی سوچ کو مثبت رکھو، اپنی اڑان کو اونچی رکھو، اور زندگی میں جو کرو وہ دل جمعی سے کرو اور آگے بڑھو۔ سر اس سال بہت بہت شکریہ، کافی وقت آپ کا لیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس سلسلے میں آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، جس سے ہمارے جو طلبہ، اساتذہ جو آج کے استاد ہیں وہ آپ کے کل کے شاگرد تھے، اور جو آپ کے کل کے شاگرد ہیں بہت سے لوگ اس میں ریٹائر ہو چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ طاہر، آپ کا شکریہ اس تکنیکی معاونت کے لیے۔ یہ پروگرام سابقین ہے شعبہ ارضیات جامعہ کراچی کا تھا۔ اس کے ساتھ خدا۔ آپ لوگوں کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے یہ پرانے طالب علموں سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا، بہت بہت شکریہ۔